جا شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا نبي بكر وعمر وعلي وعثمان ذي الكرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربیع الاول اپنی پرنور ساعتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو گیا اور ہر صاحب ایمان کے دل پر دستک دے رہا ہے کہ وہ سارا سال گزر جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورا سال اس کی راتیں اور اس کا دن اس بات کی گواہی دیتے گزر جاتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایسے ہی وہ جس ذات کی گواہی اور جس ذات کے ساتھ ہماری بخشش ہماری نجات منسلک کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس ذات کے ظہور کا وقت آ گیا۔ وہ مہینہ از دوبارہ پھر پلٹ کے آ گیا جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے میرے محبوب تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا تھا کہ جب آپ کا نور ساجدین کے اندر پلٹتا چلا آ رہا تھا۔ میں بات سمجھاتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے میرے سامنے، عالم ارواح سے سلسلہ شروع ہوا، اینسیسٹرز کی طرف جائیں، آپ سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہوئے، آپ کے والد اپنے آپ کے دادا کے رحم سے منتقل ہوئے، آپ کے دادا اپنے پردادا کے صلب سے رحم میں منتقل ہوئے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یا کوئی اچانک ہی آپ اوپر سے گر گئے تھے؟ بتدریج اور مرحلہ وار آپ منتقل ہوتے چلے آئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آخری مرحلہ آئے گا تو وہ عالم ارواح میں جا پہنچے گا، اور آدم علیہ السلام تک، اور اس کے بعد جو روحیں جو ہیں وہ تخلیق کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، ہم آپ کا ساجدین کے اندر منتقل ہونا دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے سینسٹیوٹی پہ غور کیا کہ ہم آپ کا ساجدین کے اندر ٹرانسفر ہونا، آپ کے جینز کو ایک باپ سے دوسرے تیسرے، پھر اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر عبد المطلب، حضرت عبداللہ، اور پھر آپ کی ذات۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی بڑی گہری نگاہ تھی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم آپ کو کیسے منتقل کر رہے ہیں، اور منتقل بھی کس میں کر رہے ہیں؟ ساجدین، سجدہ گزاروں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اینسیسٹرز میں سے کوئی بھی آباء و اجداد میں سے نسل میں کوئی بھی بت پرست یا مشرک نہیں تھا۔ ٹھیک ہوگی؟ یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا، اور ہے بھی یہی، اس پر کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے۔ چونکہ میں بہت لیٹ ممبر پر آ کے بیٹھا ہوں، اب چیزوں کو حذف کروں گا، دیکھیں کیسے حذف کرتا ہوں جی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے رسول کریم علیہ السلام کے والدین کی بابت نازل ہوئی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آمنہ یا حضرت عبداللہ صاحب ایمان نہیں تھے؟ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ ان کی ایمان پہ شک کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے کہ جب ہم آپ کو سجدہ گزاروں کے اندر منتقل کرتے چلے آ رہے تھے، آپ کا رب دیکھ رہا تھا۔ تو میرے نبی کی آباء و اجداد میں ایون اے سنگل پرسن، کوئی بھی ایسی ذات نہیں تھی جس نے کبھی زندگی میں شرک کیا ہو۔ کیا کیا ہو؟ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے شرک کے بارے میں؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں انما المشرکون نجس،
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرک جو ہوتے ہیں نجس اور پلید ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہ نجس اور پلید ہیں. جو شرک کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ نجس ہیں، پلید ہے. سیدنا ابو ہریرہ راستے میں آ رہے تھے اور سامنے رسالت مآب علیہ السلام تشریف لے آئے، تو ظاہر سلام تو کرنا تھا. ابی ہریرہ نے سائڈ کی، گھوم کے ایک طرف ہٹ گئے. دوبارہ مسجد میں جب حاضر ہوئے فرمایا ابی ہریرہ یہ تو آج بڑا عجیب کام کیا. سامنے میرے آ رہے تھے اور بغیر ملے سلام کیے آپ نے راستہ بدل لیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ اور تو وجہ کوئی نہیں تھی، مجھ پر غسل فرض تھا. مجھ پر غسل کیا تھا؟ فرض تھا. میں ناپاک تھا. میں کیا تھا؟ ناپاک. لفظ ناپاک آتا ہے حدیث میں. میں ناپاک تھا. تو کیسے ممکن ہے کہ ابی ہریرہ اپنے ناپاک کا ہاتھ آپ کے پاک باز ہاتھوں میں دے دے؟ یہ تو ممکن نہیں تھا نا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھلا مومن بھی کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ بھلا مسلمان بھی کبھی ناپاک ہوتا ہے؟ فرمایا یہ جو ناپاکی میں نے کہی ہے یہ تو حکمی ناپاکی ہے. حکمی. یہ کہ حقیقی پلیدی نہیں ہے. اصل پلید اور ناپاک کون ہے؟ مشرکین. بات سمجھ میں آ گئی؟ ماہ ربیع الاول، صبح صادق کی ضیاء بار سہانی گھڑیوں کی رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا سامنے آ رہا تھا، اور مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جواں سال بیوہ بہو کے گھر جو حسرت و یاس میں ڈوبا ہوا تھا. چشم تصور میں لائیے کہ بیٹا جو سب سے زیادہ پیارا، جس کی ولادت پہ 100 اونٹ ذبح کیے، منت مانی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ بیٹے دے گا تو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، تو نہیں قربان کرنا تھا. تو پھر 1 اونٹ، دوسرا اونٹ، 10 اونٹ ادھر، پھر بیٹا 10 اونٹ ادھر، 100 اونٹ ذبح ہوئے. تو حضرت عبداللہ کی جان جو ہے، ابن ذبیحین بھی کہتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کو، ابھی لمبی بات کہیں اور نکل جائے گی. ان کا وصال ہوا اور بہو بھی امید سے تھیں. آپ سوچئے تو صحیح کہ جوان بیٹا چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، بہو جو ہے امید سے ہو، تو پھر امیدیں کس حد تک جاتی ہیں کہ میرے بیٹے کی نسل ہی نہ ختم ہو جائے. فکر لاحق نہیں ہوتی. وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا سادہ سا گھر ازلی سعادتوں سے فیضیاب ہونے جا رہا تھا، اور ابدی مسرتیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی تھی. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل کیا ہے. اچھا، یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا، یہ باتیں آپ اپنے ایمان کا حصہ بنائیے. یہ عقائد کی بات کر رہا ہوں. یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ کہیں کوئی دل جلا آپ سے کہہ دے کہ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے فلانے کی بت پرستی کی اور شرک کیا، اس کی بات کو نہیں سننا. اس کی بات کو نہیں سننا. آپ نے کہنا ہے کیسے ممکن ہے؟ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا لم یزل اللہ ینقلنی من الاصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرہ. اللہ نے کریم اصلاب میں سے طاہر صلبوں کے اندر مجھے منتقل کیا ہے، آدم علیہ السلام سے آگے لے کے حتی اخرجنی من ابویہ، یہاں تک کہ میں منتقل ہوتا 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 اپنی ماں کے رحم میں آ گیا. اپنی ماں کے، میں نے ابھی چھوٹی سی مثال دی ہے شکیل صاحب، آپ کا بھی تو کوئی خاندانی سلسلہ ہے نا. آپ یہ بھی تو دیکھیے نا، دادا پردادا، کوئی لکڑ دادا شکر دادا، چلتے چلتے کہیں تو جا کے آدم علیہ السلام تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچنا؟ تو پہنچے، اولاد آدم میں پہنچیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں فرمایا کہ حتی اخرجنی من ابویہ وخرجت من نکاحن، وخرجت من نکاحن، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے والد عبداللہ تک میں نکاح کے ذریعے منتقل ہوتا چلا آیا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی آپ دیکھیے کہ کوئی گرد، کوئی آلائش اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے دامن سے وابستہ ہونے ہی نہیں دی.
بڑی سادہ سی بات ہے. آپ نے فرمایا خرجت من نکاح، فرمایا میں جہاں بھی جب بھی جس ماں کے رحم میں منتقل ہوا، میرے اس ماں نے میرے اس باپ سے نکاح کیا. کیا کیا؟ نکاح کیا. وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ صَفَاحٍ، فرمایا میں کسی گناہ کی پیداوار نہیں ہوں. میں نہ میری پوری نسل کے اندر آدم سے لے کے عبداللہ تک کہیں بھی کوئی داغ دھبا یا گناہ کی آلائش نہیں ہے. میں نکاح سے منتقل ہوتا چلا آیا. یہ وہ عقیدہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ وہ آپ کے ایمان کے چراغوں کو میں روشن کر رہا ہوں. وہ دیپک میں جلا رہا ہوں جو عقل و چراغ کے دیپک اور بجھ جاتے ہیں، شعور کے دیے بجھ جاتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس نبی کا امتی ہوں. تو کوئی آج ہم نے یہ سیکھ لیا کہ پاکیزہ رحموں کے اندر پاکیزہ سلموں سے نکاح کے ذریعے منتقل ہونے والی ذات ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہو گیا. مصنف عبد الرزاق شیخین کریمین، اس کے راوی لم یزل علی وجہ الدہر فی الارض سبعۃ مسلمین. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا، چاہے جتنا بھی کفر اور شرک پریویل کر جائے، ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، فرمایا لیکن ہمیشہ اس اللہ کی زمین پر 7 مسلمان ہمیشہ موجود رہے ہیں، اور ان میں سے میرے والدین بھی تھے. ان میں سے میرے والدین بھی تھے. 7 مسلمان. اگر پورا کفر اور شرک بھی اگر چھا جائے پھر بھی 7 مسلمان رہے. فلولا ذالک ہلکت الارض ومن علیہا، اگر وہ 7 بھی نہ ہوتے اللہ پوری زمین کو ہلاک اور برباد کر دیتا. اگر وہ 7 بھی نہ ہوتے اللہ تعالیٰ اس زمین کو ہی برباد اور ہلاک کر دیتا. 7 ہمیشہ موجود رہے ہیں. جی میں نے مصنف عبد الرزاق سے یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. رسالت امام علیہ السلام قریب ان 7 لوگوں میں آگے بڑھا، اور آپ روح کائنات بھی ہیں، اور کائنات اگر برقرار رہی تو آپ کی ذات کی وجہ سے برقرار رہی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ انفال میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب، اللہ تعالیٰ آپ کے بعد ان قوموں پر عذاب اس لیے نازل نہیں فرمائے گا، ان کے اندر آپ کی ذات موجود ہے. ان کے اندر آپ کی ذات. میں نے سورۃ انفال کی معنات پڑھی. لولا کلما خلقت الدنیا، اگر ہم نے آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا تو ہم دنیا کو بھی. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی تھی یہ دنیا بنانے کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بہت ہی مجبوری آن پڑی تھی کہ وہ اگر افتخار صاحب کو، ڈاکٹر پرویز صاحب کو، شیخ کرامت صاحب کو، مقبول صاحب کو پیدا نہ کرتا تو کوئی بہت بڑی مجبوری تھی آپ کو؟ نہ تو آپ کی تخلیق کیا رب کی مجبوری ہے. آپ کی یہ ارتھ اسمالسٹ پلانٹ، جسٹ گلیکسیز کو دیکھیں، کلسٹرز آف سٹارز کو دیکھیں، یہ کتنی بڑی کائنات ہے. آپ تو اس کو ڈسکور نہیں کر سکے. سٹل آپ اس کی کائنات کو ڈسکور نہیں کر سکے. مارس کے پیچھے پڑے ہیں کہ وہاں پانی ہے یا نہیں ہے، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ حیات کی کہاں کا حیات کا جو ہے رمق ہمیں محسوس ہوتی ہے. آپ سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کر دی، اسے کوئی مجبوری نہیں تھی. اللہ فرماتے ہیں، اللہ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما اظہرت الربوبیہ. اے حبیب ہم اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو دنیا کو پیدا نہ کرتے. آپ کو ہم تخلیق نہ کرتے تو آسمانوں کو تخلیق نہ کرتے. آپ کو تخلیق نہ فرماتے لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنی ربوبیت کو ظاہر ہی نہ کرتا. تو آپ نہ ہوتے تو کیا رب نہ ہوتا؟ آپ یہ گلاب شاہ ولی کی باسی، یہ نمازیں ادا کرنے والے نہ ہوتے تو کیا رب نہ ہوتا؟ وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. رہنا تو میں نے اور آپ نے نہیں رہنا، رہنا تو ہم نے نہیں رہنا. وہ anyhow اگلی حدیث لے رہا ہوں امام ترمذی کی رسالت. امام ترمذی کی روایت ہے 3607، اس کا نمبر ہے. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین نے کہا کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی اور بنانا تھا تو سرداروں میں سے کسی کا انتخاب کر لیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بھیجنا تھا تو سرداروں میں دیکھ لیا ہوتا. تو زیادہ کمپیٹنٹ اور زیادہ بہتر، ظاہراً بہتر لوگ تھے معاشرتی اعتبار سے. رسالت ولید بن مغیرہ نے جب یہ بات کہی
اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ باتیں ولید بن مغیرہ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ممبر پر کھڑے فرمایا فقام النبی علی المنبر، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فقال من انا، پوچھا کہ میں کون ہوں، سوال کیا میں کون ہوں، فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں. بڑا سمپل، بڑا ایگزیکٹ آنسر تھا نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا قول، آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں کون ہوں؟ محمد ابن عبداللہ ہوں، ابن عبد المطلب، عبداللہ ابن عبد المطلب. فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو تخلیق فرمایا، جنوں اور انسانوں کو تخلیق فرمایا، فجعلنی فی خیرہم، اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جو سب سے بہتر مخلوق تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مجھے رکھا، اس کے اندر مجھے پیدا فرمایا. ثم جعل فرقتین، اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانوں کی مخلوق کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. میں جو دیتا ہوں جواب آپ کے سوال کا، تو دو حصوں میں، ایک عرب اور ایک عجم، ایک عرب اور ایک عجم، دو حصوں میں تخلیق اللہ نے بانٹ دیا، بائفرکیشن کر دی. فرمایا وجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ نے جو بہترین تھا عرب اس کے اندر مجھے رکھا. ثم جعلہم قبائل، اللہ نے قبائل بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ نے بہترین قبیلہ قریش میں مجھے رکھا. ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے گھروں کو تشکیل دیا. فجعلنی خیرہم بیتا، اللہ نے ان گھروں میں بنو ہاشم کے گھر میں مجھے بھیج دیا. وَأَنَا خَيْرُهُمْ نَسَبًا وَخَيْرُهُمْ بَيْتًا، اے لوگوں یاد رکھنا خدا کی پوری مخلوق میں مجھ سے بہتر نسب کسی کا ہے ہی نہیں، مجھ سے بہتر نسب کسی کا ہے ہی نہیں. یہی وجہ تھی کہ رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل، اور جب ابو سفیان سے سوال کیا تھا نا کہ حضرت ابو سفیان تب ایمان نہیں لائے تھے، تو پوچھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے نسب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مذہباً وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا. پوچھا ان کے نسب کے بارے میں، تو ابو سفیان نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، جس ذات نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ عرب میں سب سے بہترین نسب کی حامل ہے. یہ کون بات کر رہا ہے پتہ آپ کو؟ ابو سفیان نے یہ بات کی، تب ایمان نہیں لائے تھے، فرمایا اگر نسب کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا، سادہ سی بات ہے کہ عرب کے جتنے بھی انساب ہیں، جتنے بھی نسب ہیں، سب سے بہترین نسب جو ہے اس ذات کا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہر نبی ذو نسب ہوتا ہے، اور ذو نسب قوم میں پیدا ہوتا ہے. رسول کریم علیہ السلام انبیاء میں انساب تھے، نسب کے اعتبار میں سب سے بہتر تھے، نسب کے اعتبار میں سب سے بہتر تھے. یہ آگے میں دیکھتا ہوں جی، یہ ذوات مقدسہ، یہ حدیث آپ سماعت کیجئے گا. فکر لاحق ہوتی ہے شادی ہو جائے تو بیگم نے کنسیو کیا کہ نہیں کیا، نہیں ہوتی تو ہے فکر لاحق. 2-4 مہینے گزر جائیں تو فکر مندی شروع ہو جاتی ہے، اور کہیں کوئی ہلکا سا بھی مینسٹرل پیریڈز کے اندر گیپ آ جائے تو فوراً ایک خوشی کی لہر بدن میں دوڑتی ہے کہ probably it is the indication. ایسے ہی نا ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی فیل ہوتا ہے، بھاگتے ہیں جلدی سے یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں اور رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کنسیو ہوا یا نہیں ہوا، پریگنینسی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی کہ نہیں ہوئی، بڑی فکر لگ جاتی ہے. پھر مراحل طے ہوتے ہیں، مدارج طے ہوتے ہیں، ہر مہینے جب پتہ چلتا ہے. سید آمنہ فرماتی ما شعرت انی حملت بھی، کہتی خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. فلا ولا وجدت لہو ثقلا، اور میرے بطن پر کوئی بوجھ مجھے کبھی 9 مہینے محسوس ہی نہیں ہوا، کبھی. میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا. کما تجد النساء، جیسے عورتوں کو وزن اور بوجھ محسوس ہوتا ہے. فرماتی ہے واللہ مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا. فرماتی صرف ایام معمولہ میرے جب افیکٹ ہوئے تو پھر فرماتی ہیں خواب اور بیداری کے مابین
ان بٹوین تھی میں، کچھ نیند کی حالت تھی، کچھ بیداری کی حالت تھی، تو مجھے ایسے کانوں میں آ کے کسی نے پوچھا حل شعورتی انا کی حمل تھی، کیا پتہ چلا ہے کہ آپ بچے کی ماں بننے والی ہیں؟ فکأنی اقول ما ادری، میں کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے، مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسی کی سمپٹمز ہیں یا نہیں ہیں۔ قال، اس فرشتے نے کہا انکی حملتی بسیدی حاذی الامتی، اللہ نے آپ کے بطن میں اس امت کے سردار کو منتقل کر دیا ہے، وَنَبِيَّهَا، اور وہ اس امت کے نبی ہوں گے، فَذَلِكَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، فرماتی ہیں جب پہلے دن میرے کان میں آ کے یہ بات کہی گئی تو وہ پیر کا دن تھا۔ کس کا دن تھا؟ وہ منڈے تھا۔ چلیں جی اگلی حدیث دیتے ہیں۔ فرمائی اور جب وقت مکمل ہوا، جو نیچرل ڈیوریشن ہوتی ہے 9 منتھ کی، فرماتی جب وہ مکمل ہوئی تو اچانک ایک دن فرشتے آ گیا میرے پاس، آ کے کہتے ہیں اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، کہ میں آپ کو ان ڈیلیوری کے لمحات میں اور بعد میں آپ کو رب واحد کی پناہ میں دیتا ہوں اور آنے والے کو پناہ میں دیتا ہوں، من شر کل حاسد، اور ہر حسد کرنے والے سے میں آپ کو اور آپ کے آنے والے صاحبزادے کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ فرماتی مجھے یہ پیغام مجھے دیا گیا۔ شفا جو ہے وہ والدہ ہے جی عبد الرحمن ابن عوف کی، صحابی رسول ہے، یہ بڑے مالدار تھے جی، ان کی 4 بیویاں تھیں، جب ان کا وصال ہوا تو اتنے رچ ملینئر پرسن، اتنے کہ سونا جو بیویوں کا حصہ ہے 1/8 ہے، ظاہر ہے وہ جو جب ان کا گولڈ تقسیم ہونے لگا تو وہ بڑے بڑے تھے، وہ اس کے بلکہ اس کا اینٹ تھی، جسٹ برک، جسٹ لائک اے برکس آف گولڈ، اس کو کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے سونا تقسیم کر رہے تھے، اتنے مالدار تھے۔ آپ فرماتے کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جب رسالت امام علیہ السلام کی ڈیلیوری ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، ماں کے بطن سے آپ منتقل ہوئے، تو وہ فرماتے شفا فرماتی ہیں کہ میں رسالت امام علیہ السلام کی دایا تھی۔ میں کیا تھی؟ دایا تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ جب تشریف لائے، وضع ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ اور فرماتی جو آواز میں نے سنی آپ کے حجرے کے اندر، آپ کی والدہ کے آواز تھی رحمک ربک، اللہ نے آپ پر رحم کر دیا۔ قالت، وہ کہتی ہیں شفا، فادا لی ما بین المشرق والمغرب، جو ہی آپ اس دنیا میں عالم رنگ و بو میں تشریف لائے تو مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، حتی نظرت الی بعض قصور الشام، اور میں نے اس حجرے میں بیٹھ کے حجابات کو منکشف ہوتے دیکھا، اور میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اتنا نور تھا، اتنا نور تھا۔ اچانک فرماتی اندھیرا چھا گیا، نور آیا اور غائب ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ تو بچہ تو ہے ہی نہیں۔ تو فرماتی خوف، ابھی تو یہاں تھا، کہاں چلے گئے؟ اینا ذہبت بہ، پوچھا کہاں لے گئے تھے؟ آپس میں فرشتے مکالمہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے مشرق میں لے گئے تھے، پھر مغرب میں لے گئے تھے، پہلے مشرق میں لے گئے تھے، پھر مغرب میں لے گئے، اب کبھی نہیں لے کے جائیں گے۔ فرماتی ہیں میں بہت خوف زدہ ہو گئی کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی، بچے ہی اٹھا کے لے گئی۔ پتہ چلا کہ وہ اللہ کے رسول کو مشرق اور مغرب دونوں طرف لے گئے۔ Do you think that all the incidents going to beyond your wisdom؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ماورائے عقل ہے؟ نہیں، ان اللہ، آپ اپنے نبی کی ولادت کو پرکھنے اور جانچنے نکلے ہیں، پہلے اپنی ذات کو تو دیکھیں۔ کبھی اپنے آپ پہ غور کیا ہے؟ ریٹینا خراب ہو جائے تو کہتے ہیں ریٹینا خراب ہو گیا ہے، وہ آنکھ کے پردے پر تصویر نہیں بنتی ہے۔ اس وقت تک عصر حاضر کا انسان اپنی تخلیق کو نہیں جانچ سکا، اپنی تخلیق کو ہی نہیں پرکھ سکا، اپنے برین کے سیلز کو، اپنے بلڈ کے سیلز کو۔ ابھی تو اس سے اپنی ذات مسخر نہیں ہوئی، ابھی تو آپ کو اپنی ذات کا پتہ نہیں کہ آپ کی اس ذات کے اندر اللہ نے کتنے کتنے کمالات اور عجوبات رکھ دیے ہیں، ابھی تو آپ اس کو ڈسکور نہیں کر سکے۔ جو بندہ اپنی ذات، جو انسان ابھی تک اپنی تخلیق اس کو ڈسکور نہیں کر سکا، وہ اپنے نبی کی تخلیق کو کیسے ڈسکور کرے گا؟
وہاں کیسے پہنچیں گے؟ پہلے اپنی ذات کا تو پرکھیں نا کہ آپ ہیں کیا. آپ کی ایک باڈی کے اندر آپ کا ایک ایک آرگن کیسے کام کر رہا ہے. کیا کبھی دل کی دھڑکن بند ہوئی ہے؟ دل نے کبھی کہا میں تھوڑا سا آرام کر لوں کہ 5-7 منٹ دھڑکنا بند کر دوں؟ دھڑکتے دھڑکتے سینے میں میرے دل کو دھڑکتے 60 سال ہو گئے. اس نے تو ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا. آرام کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا. سرکولیشن آف بلڈ رک جائے تو کیا ہوگا؟ کڈنی جو ہے پروسیس کرنا چھوڑ دے کیا ہوگا؟ یورینیشن رک جائے، ہائیڈرونیفروسس کیا ہوگا؟ پتہ نہیں آپ کو کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ چلے ہیں نبی کی تخلیق کو پرکھنے چلے ہیں، دیکھنے چلے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. آپ کیسے پیدا ہو گئے؟ اپنی بات تو دیکھیں نا. یہ آنکھ دیکھتی کیسے ہے، یہ کان سنتے کیسے ہیں؟ میرا بھانجا مجھے کل بتا رہا ہے کہ ماموں میرے کان بند ہو گئے ہیں. میں کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، ڈاکٹر کو چیک کرو، ENT والے کو. آپ کو تو اپنا پتہ نہیں ہے. یہ کہاں چلے اپنے نبی کی تخلیق کو پرکھنے کے لیے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے آپ کو پیدا کر دیا ہے، عدم سے وجود میں لایا. نہیں لایا عدم سے وجود میں، لایا نا وجود میں لایا. کیا پرکھیں گے؟ حفیظ جالندھری کہتے ہیں یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، ازل کے روز سے بے تاب بے خواب پھرتا تھا. ایک شاعر کا تخیل دیکھیں. میں حفیظ جالندھری کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں ازل کے روز سے بے تاب بے خواب پھرتا تھا، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر، ایک صبح عید کی خاطر. مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. حضرت عبد المطلب صبح نماز فجر، اگرچہ نماز کا تصور نہیں تھا تب وقت، وہ الصبح اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے بنو ہاشم کے سرکردہ لوگوں کے ساتھ حتیم کعبہ میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. اور جب خبر دی آ کے کہ اللہ نے آپ کی بیوہ بہو کے گھر بیٹا عطا فرمایا ہے، تو وہ کلمات رقم ہیں ہماری کتب کے اندر. اچھا پوتے کو دیکھا دکھا کوئی نہیں ہے، صرف خبر دی آ کے کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے، عبداللہ کے گھر، عبداللہ گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. کہتے ہیں الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردان، تمام تعریفیں میرے اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اتنا پاک باز پوتا عطا کیا. لفظوں پر غور کریں، لفظوں پر. نہ تو کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے دادا شیخ کرامت صاحب بیٹھے ہوں اور اندر خبر آئے باہر کہ جی آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے، تو کبھی کسی نے کہا کہ بڑا پاکیزہ مطہر پوتا پیدا ہو گیا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ لگ گیا پاکیزہ مطہر ہے؟ بات تو ہے نا سوچنے والی. حضرت عبد المطلب کی زبان سے لفظ یہ نکلے کہ تمام تعریفیں ذات کے لیے جس نے مجھے اتنا پاک باز پوتا عطا کیا ہے. قد سادہ فی المہد علی الغلمان، اور کہتے ہیں کہ میں اس جھولے میں پالنے میں پڑے اپنے پوتے کے بارے میں کہتا ہوں کہ میرا یہ پوتا دنیا کے ہر بچے کا سردار ہوگا، دنیا کے ہر بچے کا سردار ہوگا. اعیذہ بالبیت ذی الارکان، اور میں جس گھر میں بیٹھا ہوں میں اپنے پوتے کو اس گھر کے مالک کی پناہ میں دیتا ہوں، گھر کے مالک کی پناہ میں دیتا ہوں. حضرت عبد المطلب نے یہ کلمات کہے، حفیظ جالندھری کو بہت اچھا لگا. وہ کہتے ہیں طواف کعبہ کرنا صبح معمول تھا، ان کا روٹین تھی، صبح طواف کرتے تھے. عبد المطلب، حضرت عبداللہ تو انتقال فرما چکے تھے، دعا بند کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا. پتا تو تھا کہ بیوہ بہو جو ہے اس کے ہاں امید ہے، تو روز بیت اللہ کا طواف کرتے اور آ کے دعا کرتے کہ یا اللہ میرے چہیتے اور پیارے بیٹے عبداللہ کو بیٹا عطا فرما دے. دعا کرتے تھے. دعا یہ تھی الہی نعمت موعود مل جائے، نعمت موعود مل جائے، بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے. اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہی ہوئی آئی، مبارک باد دے کے یہ خبر دادا کو پہنچائی
کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود رب نے نور سے بھر دی۔ گویا حفیظ جالندری بھی سمجھتے تھے کہ سیدہ آمنہ کی گود میں نور آیا تھا، نور آیا تھا۔ یہ وہ شاعر کہتے ہیں۔ ارباد بن ساریہ کہتے ہیں جی اللہ رات ہی نہ وداتنی وقت خرج لہا نورا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لائے دنیا میں تو اس قدر روشنی ہوئی کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ جی عثمان بن عاص کی والدہ ہے، عثمان بن عاص کی اپنی والدہ سے کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے کیا بتایا، شہید تو آمنہ تھا، میں سیدہ آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ اچھا بات پتہ کیا تھی، آج میں نے سٹارٹ لینا تھا جو تذکرہ میلاد انبیاء۔ اچھا اس بات پر تو آپ کو یقین ہے کہ قرآن جزیات میں نہیں جاتا، اجمال بیان کرتا ہے۔ اچھا میں اس کو سادہ کر کے سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا آگے یہ بھی آیا فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3؟ یہ بھی قرآن بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا نا۔ تو قرآن جو ہے جزیات میں نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، اب کیسے اس کو قائم کرنا ہے؟ گو ٹوورڈز مائی پروفٹ، جو میرے نبی کے پاس چلے جاؤ، جو جو وہ کرتے چلے جاتے ہیں یہی تمہاری اقیم الصلاۃ ہے، یہ اقیم الصلاۃ ہے۔ اگلی بات قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ کتنی؟ ہاؤ مچ؟ نہیں، قرآن کہیں بھی نہیں بتاتا۔ then you have to consult to your prophet peace be upon him، وہاں جائیں، میرا محبوب بتائے گا کہاں کس کو کتنی دینی ہے، دینی کتنی ہے اور کس کو دینی ہے۔ ہاں فرماتی ہیں شہید تو آمنہ لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میں پاس تھی، فلما ضربها المخاض نظرت الى النجوم تدلى حتى، فرماتی تو منظر بڑا عجیب تھا، آپ کی ولادت ہوئی، میں صحن میں باہر نکلی تو میں ڈر گئی، آسمان پورا کا پورا نیچے آ رہا تھا، ستاروں سمیت نیچے آ رہا تھا، پورا کا پورا نیچے آ رہا تھا۔ نظرت الى النجوم تدلى، ستارے نیچے آ رہے تھے، حتی انی لا اقول انها لتقان علی، فرماتی میں ڈر کے گردن نیچے کر رہی تھی تو میرے اوپر گرنے لگے ستارے، گھبرا کے میں اندر چلی گئی۔ فلما ولدت خرج منها نورا، اور پھر جب آپ کی ولادت ہوئی تو نور پیدا ہوا، اور لہ البیت الذی نحن فیہ والدار فما شیء انظر الیہ نور، فرماتی در و دیوار بھی روشن تھے اور ہم دیکھ رہے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کی، بہت سے انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے آپ کی ولادت کا؟ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، کئی کی رکوع ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا ذکر نہیں ہے، میں کروں گا ذکر، اس پر بات کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنے انبیاء کی ولادت کا ذکر کیا، ایون دیٹ کہ جب حضرت حنا جب آپ نے کنسیو کیا تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیری ذات کے لیے وقف کر دیا، تیرے حوالے کر دیا، تجھے نذرانہ دے دیا، تو اسے قبول فرما لے۔ ایون اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ ہم نے جب حنا کو پر امید سے کیا تو حضرت حنا نے کیا، کون پیدا ہونے والا تھا حضرت حنا کے گھر، پتہ ہے آپ کو؟ مریم علیہ السلام۔ کون پیدا ہونے والی تھی؟ مریم۔ اللہ نے ان کی ماں کے کنسیو کرنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا، پھر مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، اللہ نے ان کی رضاعت، دودھ پلانے کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیغمبروں کی ولادت اتنی بامعنی اور اتنی بابرکت ہے، اللہ نے ان ڈیٹیل بتا دیا کہ میرا کون سا پیغمبر کیسے پیدا ہوا، تفصیل سے بتایا۔ اور امام الانبیاء کا سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی بات کو لے کے، میں نے تو کہا تھا جلدی ختم کر دوں گا، چلے دیکھتے ہیں جی کوئی بات۔ ہاں تعزیت کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ میں نے بات تو کی تھی تعزیت پر، کیا طریقہ مصنون جی آپ ہی بتا دیں، کسی کے یہاں تعزیت کیسے کرنی چاہیے، کیسے کریں گے؟ بڑا افسوس ہوا ہے، بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ آپ کا بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، باپ چلا گیا، بیوی چلی گئی، ماں، حالت نہیں سی جانا، حالت ٹائم، اٹ وازنٹ ٹائملی ڈیتھ۔ یہ اِنَّ لِلَّهِ مَا خَزَا، میرے نبی فرماتے تھے جو مالک لے گیا اِنَّ لِلَّهِ اسی کا تھا،
وَلَهُ مَا عَطَا، اور جو عطا کیا مجھے اور آپ کو وہ بھی اسی کا ہے. وہ بھی بڑی سادہ سی بات ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہیں بات ختم ہو گئی. اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا عَطَا. جو نہیں، میرے والد کو اللہ تعالیٰ لے گیا تو میں شور مچا دوں؟ نہیں، اس کا تھا وہ لے گیا. ماں لے لی، بھائی لے لیے، بہن لے لی، تو اس کا تھا وہ لے گیا. اِنَّ لِلَّهِ مَا عَطَا. نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی کے ہاں تعزیت پہ جاتے فرماتے اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، جو اللہ نے لیا وہ اسی کا تھا. وَلَهُ مَا عَطَا، جس کو چھوڑ دیا وہ بھی اسی کا ہے، وہ بھی اسی کا ہے. فرمایا اس سے صبر مانگو اور اجر مانگو. اللہ سے کیا مانگو؟ صبر مانگو اور اجر مانگو. فاتحہ خوانی اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہے شرعی حیثیت قرآن پڑھنے کی؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اچھا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کا فائدہ ہے، اخلاص پڑھنے کا فائدہ ہے، اللہ سے دعا مانگنے کا فائدہ ہے فائدہ؟ تو یا اللہ جو کچھ تیرا کلام میں نے پڑھا تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنی شان کے لائق اجر عطا فرما دے. یا اللہ یہ اجر جو تو نے عطا فرمایا میں تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں، یہ اجر جو ہے اپنے اس بندے کی روح کو پہنچا دے. میرے لیے پاسبل نہیں، میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس کو پہنچا سکوں، میں تو بے بس ہوں، تو قادر ہے. یا اللہ اس کا ثواب اسے بھی پہنچا دے، اس کی بخشش فرما دے. یہ سوال کا جواب دے دیا میں نے جی. کوئی دیکھتے ہیں ایک حدیث پڑھ کے اس چلتے ہیں جی، کسی اور طرف چلتے ہیں. ہاں، حسان بن ثابت فرماتے ہیں ان کی عمر 120 سال تھی. کتنی ایج تھی حسان بن ثابت کی؟ 120 ایئرز، 120 سال تھی. فرماتے ہیں 60 سال میری حالت غیر اسلام میں گزری، 60 سال اسلام میں گزری. آپ فرماتے ہیں میں جب حضور کی ولادت ہوئی میں 8 سال کا تھا. کتنے سال کا تھا؟ کب؟ جب میری نبی کی ولادت ہوئی. فرمایا میری یادداشتوں میں ایک چیز جو ہے وہ محفوظ ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی کو، 8 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے، یہودی کو میں نے چلاتے سنا، کہتا یا معشر یہودا فاجتمعوا الیہ، فرمایا آؤ اکٹھے ہو جاؤ. طلع نجم احمد الذی ولد فی ہذہ اللیلۃ، آج کی رات جو ستارہ محمد طلوع ہونا تھا، جس کا ذکر تورات کے اندر ہے، وہ طلوع ہو چکا ہے، وہ طلوع ہو چکا ہے. الذی طلوعہ علامت علی ولادتہ، ان کی ولادت کی علامات بھی ظاہر ہو گئی ہیں. فی تلک الآیات فی اللیل تلک اللیلۃ فی بعض الکتب القدیمہ، ہم نے جو کتب قدیمہ کے اندر ان کی نشانیاں پڑھی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آج سامنے آ گئی ہیں جی. عیسیٰ علیہ السلام پر میں بات کو سمیٹ کے کہیں اور نکلنا چاہتا ہوں جی. عیسیٰ علیہ السلام پر خوان نازل ہوا تھا، اور ہوا تھا کوئی نازل، خوان نعمت نازل ہوا تھا. وہ کیا تھا اس میں؟ کوئی منو سلوا تھا شاید، کوئی ایسی چیز تھی؟ نہیں کہہ دیجئے جی ہوا تھا نازل. وہ کیا تھا؟ آسمان سے کیا آتا تھا؟ دسترخوان کا کھانا آتا تھا نا. کس نے بتایا ہے؟ قرآن بتاتا، اللہ بتاتے کہ ہم نے نعمت دی ان کو. اور کیا کہا تھا جی عیسیٰ علیہ السلام نے؟ یا اللہ تکون لنا عید لاولنا ولآخرنا وآیۃ منک، یا اللہ یہ جو تو نے خوان نعمت اتارا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے، پیچھے والوں کے لیے بھی عید ہو جائے. کہ گریٹ بلیسنگ آف اللہ المائٹی، آسمان سے خوان کا آنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نزول نعمت یا حصول نعمت کو عید سے تعبیر کیا جائے تو غلط ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ جو خوان نعمت نازل ہوا اور اس دن کو عید بنا دے. کیا بنا دے؟ حصول نعمت ہے یا نزول نعمت، اس کو اگر عید سے تعبیر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ کی لائف میں نعمت عظمیٰ کون سی ہے؟ ڈر لگ رہا ہے بتاتے ہوئے. بیگم آپ کی نعمت عظمیٰ ہے، پیرنٹس نعمت عظمیٰ ہے، اولاد آپ کی نعمت عظمیٰ ہے. وہ آسائشیں اور سہولیات جو اللہ نے آپ کو عطا کی وہ نعمت ہیں. نعمت ساری نعمتیں ہیں، بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا گریٹسٹ بلیسنگ آف اللہ المائٹی. نعمت عظمیٰ کون سی ہے؟ اونچی کہہ دیجیے، مجھے اطمینان ہو جائے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں آپ کے دامن میں ڈال دی جائیں، ساری نعمتیں دامن میں ڈال دی جائیں، اور ایک نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، احسان، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کر دیا، میں نے ان پر احسان کیا ہے،
ان کو اپنا محبوب عطا کر دیا. اگر وہ نعمت لے لی جائے اور پوری کائنات کی نعمتیں سمٹ کر آپ کے دامن کے اندر آ جائیں, مقابلہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. تو پھر نعمت عظمیٰ کون سی ہے؟ اور اگر آپ کو ساری نعمتیں دیکھ کے آپ سے ایمان لے لیا جائے, ساری نعمتیں دیکھ کے ایمان لے لیا جائے, ٹھیک ہے, تو پھر نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, ایمان ملا تو ان کے صدقے, ایسا ہی ہے. قرآن ملا تو, رحمان ملا تو, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ جو دشمن جاں تھے ان کو بھی دی تم نے اما اپنوں کی طرح. یہ عفو و کرم اللہ اللہ, یہ خلق کسی نے پایا نہیں, یہ خلق کسی نے پایا نہیں. آواز کرم دیتا ہی رہا, تھک ہار گئے لینے والے. منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی, محروم کبھی لوٹایا نہیں. رحمت کا بھرم بھی تم سے ہے, شفقت کا بھرم بھی تم سے ہے. ٹھکرائے ہوئے انسان کو بھی آپ نے کبھی ٹھکرایا نہیں. بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں, کہتا رہوں گا, اور اللہ توفیق دے گا مجھے کہنے کی. پوچھا تھا کسی نے, جی مولانا صاحب وہ باہر گئے میرے دوست اور اسائلم قادیانی ہیں اور ہے نہیں ہے. In real they are Muslims. In real they are Muslims, but they have to declare themselves as a قادیانی. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو پتہ ہے کینیڈا جانے, آپ تشریف لائیں کینیڈا سے ابھی, تو لوگ ایسا کرتے ہیں, a lot of persons. اور وہ مجھ سے اس بات پہ وہ کانفرنس کال کے ذریعے انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب مسئلہ بتا دیں کہ یہ آئے ہیں اسائلم کے ویزے پہ, قادیانی بن کے آ گئے, ان کو ویزا مل گیا ہے, اب یہ ان کی کیا کیفیت ہے, کیا یہ لکھتے ہیں کہ یہ احمدی یا قادیانی ہیں, تو آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ کہتے نمازیں بھی آپ جیسی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ لکھتے کاغذوں میں قادیانی ہیں اور گئے بھی اسائلم پہ ہیں, تو آپ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں کہنا مجھ سے کچھ؟ چلنے آپ ڈر رہے ہیں, نہ کہیے. اچھا ایک بات بتا دیں, قادیانی کافر ہیں؟ کوئی شک تو نہیں ہے؟ کوئی ہے شک؟ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی. میں کوئی وائز مولوی نہیں ہوں جو وائز کر رہا ہوں, میں تو ایک استاد ہوں, آپ کو پڑھا رہا ہوں. قادیانی کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. جس نے اسائلم لیا اور وہ باہر ویزا لے کے گیا اور لکھا قادیانی, اس کا مطلب ہے کفر پر راضی تھا. راضی تھا نا, راضی تھا تو لکھا اس نے, راضی تھا تو لکھ کے پوری فیملی کو لے کے باہر گیا ہے. کفر پر راضی ہونے والا بھی کافر ہوتا ہے, کفر پر راضی ہونے والا بھی کافر ہوتا ہے. اگر آپ افتخار سے کفر پر راضی ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ٹھیک کوئی گل نہیں, پھر کی ہوا ہے. اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ اس پر آپ رضا کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی کافر ہیں. چلیں جی حدیث لے کے کوئی بات ختم کرتے ہیں. پھر بچوں نے کہنا علامہ صاحب وہ آپ نے 2 بجے جماعت نہیں کھڑی کروائی. پھر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. ابی ہریرہ راوی ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے. بینما رجل یصلی مسبل ازارہ, بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا تہبند یا شلوار یا پاجامہ یا ٹراؤزر دیٹ واز ڈراپنگ ٹچنگ یرز اینکلز, ٹخنوں کو چھو رہا تھا, ڈاؤن ورڈ دیٹ اینکل. اور رسالت مابلغ قال له رسول اللہ علیہ وسلم اذهب فتودع, فرمائے ادھر آؤ جاؤ وضو کرو, وضو کر کے نماز دوبارہ لوٹاؤ. فذهب فتودع, وہ گیا اس نے وضو کیا واپس آ گیا. ثم جاء فقال اذهب, فرمایا اب دوبارہ جاؤ, پھر نماز پڑھی, پھر دوبارہ جاؤ. فتودع, وضو کیا. فقال له رجل یا رسول اللہ, اس بندے نے کہا یا رسول اللہ ما لک امرته, آپ ان یتودع ثم سقط عنه, آپ مجھے 2-3 دفعہ نماز میری توڑوا کے حکم دیا, دوبارہ جا کے وضو کرو, دوبارہ جا کے وضو کرو اور جا کے نماز پڑھاؤ, دوبارہ نماز ادا کرو. وجہ نہیں بتائی کہ کیوں ہوا, کیا میرے ساتھ ایسا, کیا تعدیل ارکان نماز کے میرے درست نہیں تھے. آپ دیکھیں بیٹا, اگر میں کہتا ہوں جاؤ وضو کر کے آؤ, یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ نماز دوبارہ لوٹاؤ, میں پہلے وضو کرو پھر اس کا مطلب ہے نماز بھی گئی وضو بھی گیا, ٹھیک ہو گیا.
آپ نے فرمایا انہ کان یصلی وہو مسبل، فرمایا یہ نماز ادا کر رہا تھا اور اس کی آزار اس کے ٹخنوں سے نیچے تھی. اذا رہو ان اللہ لا یقبل صلاۃ رجل مسبل، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کی شلوار، ٹراؤزر، تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو. اب بھی اسی ہال میں کوئی موجود ہیں جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ علامہ صاحب ہمیں کسی ہمارے پیر صاحب نے یا مولانا صاحب نے نماز، آپ نے فرمایا تھا، ڈاکٹر پرویز صاحب نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا آپ نے؟ ہاں جی ہاں اچھا تو انہوں نے وہ وضو تو نہیں دوبارہ کروایا؟ دیٹ از کوائٹ ڈینجرس اینڈ الارمنگ سچویشن. اس پر بات ہونی چاہیے، اس پر بات. اب میں بات کروں گا تو 2 بجے ٹائم زیادہ آئے گا، پھر مجھے میسج آ جائے گا. لیکن کتنی خطرناک بات ہے یہ بات. اصل میں حدیث تو میں نے پڑھ دی ہے، ایک ثبوت بھی میں نے دے دیا. انہوں نے نماز توڑوا کے دوبارہ پڑھائی ہے. انہوں نے وہ صدل ثوب نہیں تھا، کف ثوب تھا. ٹو فولڈ دا کلوتھ جسٹ لائک آپ نے آزار بند کو فولڈ کر لیں یا اپنے بازوؤں کو فولڈ کر لیں. تو ڈاکٹر پرویز صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ انہوں نے نماز لوٹوائی کہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ اعادہ کرو. میں کہتا ہوں نماز ہو گئی، نماز ہو گئی. مجھے 37 سال فقہ پڑھاتے گزر گئے، میں کہتا ہوں ہو گئی ہے. آپ کا ٹراؤزر، آپ کی پینٹ، آپ کا تہبند اگر ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو میں کہتا ہوں نماز ہو گئی. آپ نے کہنا مولانا عجیب باتیں کرتے ہیں، حدیث میں آپ بتا رہے کہ وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی. اب یہ حدیث اگر سوشل میڈیا پر چھوڑ دی جائے تو لوگوں کا حشر کیا ہو. یہ کوئی میرا خیال ہے 600-700 بندہ اندر بیٹھا ہے، 600-700 باہر ہے، جو باہر بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سب کی نمازیں فاسد ہو گئی، وضو بھی گیا سب کا. ایسے ہی ہے نا. اب جس کی ٹخنوں کے نیچے ہے اس کو تو وضو بھی گیا، نماز بھی گئی، جمعہ بھی گیا، سب کچھ گیا. اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ دین جو ہے آپ کی تباہ آزمائی کے لیے نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے اسے سمجھانا. اب اس پر میں لاؤں گا احادیث، اور احادیث لا کے بتاؤں گا مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے. مطلق اور مقید کی بحث کروں گا آپ کے ساتھ، اور بحث کرنے کے بعد قرآن اس میں ایک مطلق حکم آ گیا کہ اگر شلوار یا آپ کا ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے جہنم میں جلایا جائے گا، نماز نہیں ہوگی. مطلق حکم آ گیا. پر کہیں قید بھی ہے احادیث کے اندر، امام بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. وہ کون بتائے گا؟ اس کا ڈیسیژن میں لوں گا، آپ نہیں ڈیسیژن لے سکتے. یہ سوشل میڈیا پر چھوڑ دیں، سب کی نمازیں برباد ہوں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کیا کر دیے گئے؟ فرض ہو گئے روزے. وہ ایک ننھا سا بچہ یہاں بیٹھا تھا، یہ کوئی 8-9 سال کے بچے پر بھی فرض ہو گئے ہیں، 11 سال کے بچے پر بھی فرض ہو گئے. نہ تو یہ جو عورتوں کے ایام معمولہ ہیں ان پر بھی فرض ہو گئے، نہ تو یہ جو عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرماتا ہے اور وہ مخصوص ایام سے گزر رہی ہوتی ہیں ان پر بھی فرض ہو گئے. ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ایک ہارٹ پیشنٹ ہے، ایک ایستھما کا پیشنٹ ہے، اس پر بھی فرض ہو گئے. سب پر فرض ہو گئے. دین ہو ول گیو ایکسیپشن؟ ایکسیپشن کہاں گیا؟ قرآن تو کہتا سب پر فرض ہیں. کس پر فرض ہیں؟ سب پر فرض ہیں. ہو ول گیو ایکسیپشن؟ یہ استثناء کہاں سے آئے گا؟ اسے مطلق اور مقید کہتے ہیں. میں اگلے جمعے اس پر بحث کروں گا اور مجھے یاد کروا دیجیے گا. شکیل صاحب نے ایک زیادتی میرے ساتھ یہ کیا. میرا بیٹا ہے، میں سمجھتا تھا جوان آدمی، اس کی یادداشت میموری بڑی شارپ ہے. وہ مجھے میسج کر کے یاد کروائیں گے علامہ صاحب وہ آپ نے بات کرنی تھی تہ بند کے لٹکانے پر. وہ تو اندر کسی اللہ کے بندے نے کہا، آپ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کس نے بات کی کہ مولانا آپ نے بحث کرنی ہے، آج پر بات کرنی ہے، آپ نے فرمایا تھا بات کرنی. میرا بیٹا بھول گیا. میں تو اپنی بڑھاپے اور عمر رسیدگی کی وجہ سے بھول جاتا ہوں. آپ تو جوان آدمی، یاد کروا دیا کریں آپ نے بات کرنی. سنتے ادا فرما لیجیے، پھر ڈیبیٹ کریں گے انشاءاللہ اس پر.